وباللہ التوفیق الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشأنہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ وصلی اللہ وسلم وبارک علیہ وعلی آلہ واخوانہ وخلانہ ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم یا ایہا الذین آمنو کورس کے پہلے سیشن میں یہاں پر جمع ہیں۔ تو اس سے قبل کہ ہم قرآن مجید کی ان 89 آیات کو پڑھیں جن کی ابتدا یا ایہا الذین آمنو کے خوبصورت الفاظ سے ہوتی ہے، گویا کہ مجھے اور آپ کو مخاطب کیا جاتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، تو ہمیں چاہیے کہ پہلے ہم اس کورس کا تعارف جان لیں۔ تو یاد رکھیے گا، عربی زبان میں کسی کو مخاطب کرنے کے لیے 3 الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، یا ایہا، یا ایہا، یا آپ کہتے ہیں یا رجل، یا کہتے ہیں ایہا الرجل، یا آپ کہتے ہیں یا ایہا الرجل۔ کسی کو بلانے کے لیے، کسی کو اپنا ہم کلام بنانے کے لیے آپ ان 3 الفاظ کو استعمال کرتے ہیں۔ اب قرآن مجید کے اندر جن کو مخاطب کیا گیا ان الفاظ کے ذریعے یا دیگر الفاظ کے ذریعے وہ مختلف ہیں، جیسا کہ آپ کے سامنے سورۃ الاعراف کی آیت ہے 158، جس میں یا ایہا کا لفظ بول کر تمام انسانیت کو مخاطب کیا گیا، قل یا ایہا الناس۔ سورۃ الکافرون کی آیت نمبر 1 آپ کے سامنے ہے، جس میں کافروں کو مخاطب کیا گیا، قل یا ایہا الکافرون۔ سورۃ الاحزاب کی آیت 59 آپ کے سامنے ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا، یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ آپ دیکھیے سورۃ الاعراف کی آیت 31 کے اندر تمام آدم کی اولاد کو مخاطب کیا گیا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر قرآن مجید کا یہ انداز ہے، یہ اسلوب ہے، یہ طریقہ کار ہے کہ قرآن مجید مختلف اصناف کو، مختلف لوگوں کو مخاطب کرنے کے لیے یہ الفاظ استعمال کرتا ہے۔ انہی میں سے یہ الفاظ ہیں جو ہمارا مقصود ہیں اس کورس کے اندر، یا ایہا الذین آمنو۔ پھر اگر ہم دیکھیں مکی اور مدنی صورتوں میں فرق کے اعتبار سے، تو آپ دیکھیں گے کہ اکثر جو مکی صورتوں کے اندر آپ کو الفاظ دکھائی دیں گے وہ ہیں یا ایہا الناس۔ 1-2 مثالوں کے علاوہ قرآن مجید میں تمام جگہوں پر جو یا ایہا الناس کے الفاظ ہیں وہ مکی صورتوں کے اندر آپ کو دکھائی دیں گے، اور 1-2 کے علاوہ یا ایہا الذین آمنو کے الفاظ آپ کو مدنی صورتوں کے اندر دکھائی دیں گے۔ بعض علماء کرام نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ نے یہ پہچاننا ہے کہ یہ صورت مکی ہے یا مدنی، تو دیکھیے اس کے اندر خطاب کس کو ہے۔ اگر تو اس کے اندر خطاب تمام انسانیت کو ہے یا ایہا الناس کے ذریعے، تو جان لیجئے کہ یہ مکی صورت ہے، اور اگر اس میں خطاب ہے یا ایہا الذین آمنو، ایمان والوں کو، تو جان لیجئے کہ یہ مدنی صورت ہے۔ اب مجھے آپ جلدی سے چیٹ کے اندر فرق بتائیں گے کہ مکی اور مدنی صورتوں میں کیا فرق ہے۔ ہاں جی، چیٹ میں جلدی سے بتائیے مکی اور مدنی صورتوں میں کیا فرق ہے۔ دیکھتے ہیں آپ میں سے کس کا جواب درست آتا ہے، مکی اور مدنی صورتوں میں کیا فرق ہے۔ چیٹ کے اندر آپ نے بتانا ہے بارک اللہ فیکم، لکھ کر مختصر انداز میں بتائیے، اور ایک ہی میسج کے اندر پورا جواب لکھیے۔ ہمارا یہ طریقہ کار ہے انشاءاللہ کہ جو دیگر جگہوں پر ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ کومنٹس کے اندر جواب دے سکتے ہیں۔ بارک اللہ فیک، ماشاءاللہ درست جوابات آنا شروع ہو گئے، 30 سے زیادہ لوگوں کا جواب موصول ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک، بہت ہی اچھے جوابات آ رہے ہیں الحمدللہ۔ پہلے 3 سبقت لے جانے والوں میں سے سسٹر شہناز ہے، محمد حارث ہیں، اور مسلم ہے، سسٹر اسما ہے، بارک اللہ فیک واحسن اللہ علیکم۔
کل ماشاءاللہ 100+ لوگوں کی طرف سے جوابات چیٹ میں موصول ہوئے. دیکھیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں، اور میں بھی کچھ جوابات دیکھ بھی رہا ہوں، کہ جو مکہ میں نازل ہوئی وہ مکی، جو مدینہ میں نازل ہوئی وہ مدنی نہیں. یہ معیار نہیں ہے مکی مدنی صورتوں کا. معیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہے. جو صورتیں یا قرآن کا جو حصہ ہجرت سے قبل نازل ہوا، یاد رکھیے گا وہ صورتیں مکی کہلاتی ہیں، اور جو صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ صورتیں مدنی کہلاتی ہیں. سمجھ آ گئی؟ تو گویا کہ مکہ کے اندر تمام انسانیت کو مخاطب کر کے کہا گیا، کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ مکی جو صورتیں ہیں ان کے موضوعات کے اندر عقائد ہیں، ایمانیات ہیں، عقیدہ آخرت ہے، توحید ہے، اللہ کی وحدانیت پر دلائل ہیں، یہ سارے موضوعات ہیں. لیکن چونکہ اب ہجرت کے بعد پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد پڑی، اس کے لیے ایک قانون کی ضرورت تھی، ایک لا کی ضرورت تھی، اس کے لیے ایک جس کی روشنی میں لوگ اپنی زندگی گزار سکے، تو ایمان والوں کو ان کا قانون بتایا گیا. تو گویا کہ یاد رکھیے گا، ہم جو یہ مطلب ان 89 آیات کو اس کورس کے اندر پڑھیں گے، یہ اصل میں میری اور آپ کی زندگی کی آیات ہیں. یہ ڈائریکٹ مجھے اور آپ کو مخاطب کرتی ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. تو بہت اہم ترین آیات ہیں. تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ خود سے بھی دیکھیں گے یہ آیات ہیں جی مدنی صورتوں کی، کیونکہ ان کی ابتدا میں کیا آ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو. یہ ان کی تعداد کل 89 ہے. ایک کتاب مجھے ایسی ملی عربی کے اندر کہ انہوں نے 89 کی بجائے بتایا 90. اب میں اس پر حیران ہوا کہ 90 تعداد کیسے ہوگی. سب ریسرچرز نے یا ایھا الذین آمنو والی آیات کی تعداد 89 لکھی ہے. جب اس کتاب کو پورا پڑھا تو پتا چلا کہ اس کتاب کی جو مصنف ہے انہوں نے یا ایھا النبی سورۃ الاحزاب کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا تو انہوں نے اس کو بھی انہی آیات میں شامل کر لیا تھا. تو کل پھر کتنی ہو گئی؟ 90. مطلب 89 یا ایھا الذین آمنوا والی اور یا ایھا النبی والی ملا کر کل کتنی ہوگی؟ 90. اللہ اکبر. تو یہ ان کی ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی کہ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے مخاطب کیا گیا ڈائریکٹ، تو یہ بھی گویا کہ انہی آیات کے ضمن میں انہوں نے ذکر کر دی. ادروائز جتنے بھی لوگوں نے اس پر ریسرچ کی تحقیق کی ان کی تعداد 89 ہی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول ان آیات کو مزید اہم بناتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اذا سمعت اللہ یقول، جب آپ اللہ کو سنیں اللہ یہ فرما رہا ہو یا ایھا الذین آمنوا فرعها سمعک، تو آپ اپنے کان لگا لیجئے، اہتمام کے ساتھ کان لگا لیجئے. کیوں؟ فَإِنَّهُ خَيْرٌ تُؤْمَرُ بِهِ، یا تو خیر ہوگی جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، او شر تنہى عنہ، یا پھر کوئی شر ہوگی جس سے آپ کو منع کیا جا رہا ہے. دونوں صورتوں میں بہت ہی اہم ترین یہ آیات ہیں. تو ہمیں بھی اپنے کان لگا لینے چاہیے، کیونکہ ہمارے اس کورس کے اندر یہ آیات شروع ہونے جا رہی ہیں. اس کورس کے کل 10 سیشنز ہوں گے. آج ہم الحمدللہ پہلے سیشن میں ہیں. ہر سیشن میں تقریباً ہم 8 سے 9، آج کے سیشن کے علاوہ باقی ہر سیشنز کے اندر ہم 8 سے 9 آیات کو کور کریں گے. ہر سیشن کا جو وقت ہے وہ انشاءاللہ 1 گھنٹہ ہوگا، اور اس 1 گھنٹے کے بعد موضوع سے متعلق سوال و جواب انشاءاللہ 15 منٹس کے اندر کور ہوں گے. اور ویسے ٹیم کے لوگ موجود ہیں الحمدللہ، اساتذہ کرام کی ایک پوری ٹیم میرے ساتھ موجود ہے جو کہ کوسٹن آنسر باکس کے اندر اور چیٹ کے اندر آپ کے سوالات کے جوابات دے رہی ہے. کوئی ایسا سوال ہو تو آپ لکھ کر بھی کر سکتے ہیں، ورنہ سیشن کے آخر پر کر سکتے ہیں. آیات کو ہم کس طرح سے پڑھیں گے؟ انشاءاللہ ہم نے ان کا لفظی اور سلیس ترجمہ پڑھنا ہے، آیت کے موضوع کو جاننا ہے، اس آیت کے اندر جو احکام و مسائل ہیں ان کو جاننا ہے، اور معاصر احکام و مسائل مطلب ہمارے اس زمانے میں اس آیت کی تطبیق کیا ہو سکتی ہے، پریکٹیکل اس آیت پر عمل کیسے ہو سکتا ہے اس زمانے کے مطابق، اس وقت کے مطابق. انشاءاللہ ہم اس کو بھی جانیں گے. یاد رکھیے گا قرآن مجید کے اگر آپ موضوعات کو دیکھنا چاہیں نا تو قرآن مجید میں 4 طرح کے موضوعات بیان ہوئے ہیں: ایمانیات سے متعلق، عبادات سے متعلق، معاملات سے متعلق، اور اخلاقیات سے متعلق. کون کون سے میرے ساتھ یاد کیجئے؟ 4 طرح کے موضوعات ہم میں سے ہر ایک کا فرض ہے سیکھنا. ایمانیات مطلب عقائد، عبادات نماز روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ، معاملات نکاح طلاق لین دین کے معاملات، اخلاقیات اچھے اخلاق. تو یہ 4 طرح کے معاملات ہیں یا 4 طرح کی چیزیں ہیں. سمجھ آ گئی آپ کو؟
اب ہماری یہ جو 89 آیات ہیں، ہم انشاءاللہ ان 89 آیات کو اسی طرح سے پڑھیں گے کہ ہم پہلے سب سے قبل ان 89 آیات میں سے جو ایمانیات کی آیات ہیں ہم ان کو پڑھیں گے، اس کے بعد ہم عبادات کی آیات کو پڑھیں گے، اس کے بعد ہم معاملات کی آیات کو پڑھیں گے، اور اس کے بعد ہم اللہ کی توفیق سے اخلاقیات کی آیات کو پڑھیں گے۔ تو اب چونکہ ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ہم پہلے ایمانیات کی آیات کو پڑھیں گے، اور نمبر 2 کہ آیت کے جو الفاظ ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تو بتائیے کہ کیا ہمیں ایمان کے بارے میں بھی جاننا چاہیے یا نہیں؟ ہمیں ضرور ایمان کے بارے میں جاننا چاہیے، کیونکہ ہر آیت کی ابتدا میں یہ الفاظ ہمیں ملیں گے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو آمنو ایمان لائے ہو۔ تو کیوں نہ ہم پہلے ایمان کی حقیقت کو جان لیں، پہلے ہم ایمان کی حقیقت کو جان لیں کہ یہ ایمان کیا ہے۔ اگر ہم لغت کے اندر دیکھیں تو ایمان کا مطلب ہے تصدیق کرنا، تصدیق کرنا۔ بعض جو لغت کے ماہرین ہیں، عربی زبان کے ماہرین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امن جو ہوتا ہے نا، ایمان کی اصل ہے امن۔ لفظ ایمان، اس کا جو روٹ لیٹرز ہیں، اس کے روٹ لیٹرز، اس کے جو حروف اصلیہ ہیں وہ ہے حمزہ میم نون، امن۔ اور امن یہ ہوتا ہے کہ انسان کا نفس مطمئن ہو جائے اور خوف اس سے چلا جائے، خوف دور ہو جائے اور نفس کو اطمینان حاصل ہو جائے، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ اصطلاح میں ایمان کس کو کہیں گے؟ شرعی تعریف ہے التصدیق الجازم بكل ما اخبر به اللہ ورسولہ، ہر وہ چیز جس کی اللہ اور اس کے رسول نے خبر دی، اس کی اچھے سے تصدیق کرنا، پختہ تصدیق کرنا، ہر اس چیز کی جو اللہ اور اس کے رسول نے خبر دی۔ صرف تصدیق نہیں، مع الاقرار والطمأنینہ، ساتھ اقرار بھی کرنا ہے اور اس پر مطمئن بھی ہونا ہے، اقرار اور اطمینان کے ساتھ۔ مطلب یہ نہیں کہ میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کے بتائی ہوئی کسی چیز کے بارے میں میرے دل میں کوئی خلش ہو، کوئی اعتراض ہو، کوئی نیگیٹیوٹی ہو اور میں کہوں کہ میں ایمان لایا۔ نہیں، یہ چیز تو ایمان کے منافی ہے، ایمان لفظ کے منافی ہے، کیونکہ ایمان تو نام ہے دل کے اطمینان کا۔ اقرار کرنا اطمینان کے ساتھ، نہ صرف اقرار کرنا بلکہ والقبول والانقیاد لہ، اس کو قبول کرتے ہوئے اپنے سر کو جھکا لینا، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ خلاصتاً اگر میں بتانا چاہوں تو ایمان کے 3 اجزاء ہیں، 3 پارٹس ہیں۔ اگر ان میں سے ایک بھی نہیں ہے تو ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ وہ 3 پارٹس کیا ہیں؟ التصدیق، الاقرار اور العمل۔ تصدیق یعنی دل سے تصدیق کرنا، اقرار یعنی زبان سے اقرار کرنا، العمل یعنی اعضاء کے ذریعے عمل کرنا۔ جب تک یہ 3 چیزیں نہ ہوں ایمان مکمل نہیں ہوتا، ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ اس وجہ سے یاد رکھیے گا کہ التصدیق، الاقرار اور العمل، التصدیق، الاقرار اور العمل۔ اور ایمان کے ارکان کتنے ہیں؟ 6 پلرز ہیں۔ جس طرح آپ سے جب پوچھا جائے، جلدی سے مجھے چیٹ میں بتائیے، میں دیکھوں تاکہ آپ کتنے ایکٹیو ہیں، چیٹ میں لکھ کے جواب دیجئے۔ بتائیے اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ ایمان کے تو میں نے بتا دیا 6 ارکان ہیں، اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ ماشاءاللہ جوابات درست آ رہے ہیں۔ سسٹر سندس ہے، سب سے پہلے آپ سبقت لے گئیں، سسٹر رملہ ہشام ہے، آپ سبقت لے گئیں، ابراہیم ہیں، آپ سبقت لے گئے ماشاءاللہ، علم انصاری ہیں، عائشہ طاہر ہیں، بارک اللہ فیک واحسن اللہ الیک ماشاءاللہ۔ 150 سے زیادہ جو بات موصول ہو رہے ہیں، 200 کے قریب پہنچ چکے ہیں، احسن اللہ الیکم و بارک اللہ فیکم، سب کو پتہ ہے ماشاءاللہ۔ ایمان کے ارکان ہیں 6، ایمان کے ارکان ہیں 6 اور اسلام کے ارکان ہیں 5۔ اسلام کے کتنے پلرز ہیں؟ عربی زبان میں ارکان کا لفظ یوز ہوتا ہے، رکن کی جمع ہے پلرز کے معنی میں۔ اسلام کے پلرز ہیں 5 اور ایمان کے پلرز ہیں 6۔ سمجھ آ گئی؟ اب دیکھیے وہ ایمان کے 6 ارکان کون سے ہیں
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبریل میں بتائے تھے. حدیث جبریل. اللہ اکبر. چلے اب آپ کا ذرا نالج چیک کرتے ہیں، کیونکہ ابھی تک تو میں آسان سوال پوچھ رہا تھا. بتائیے حدیث جبریل کے راوی کون ہیں؟ حدیث جبریل کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ تو حضرت جبریل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، مجھے ایمان کے بارے میں بتلائیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے 6 پلرز بتا دیے، میرے ساتھ شمار کیجئے. أَن تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. اللہ پر ایمان لائیں، فرشتوں پر ایمان لائیں، اس کی کتابوں پر ایمان لائیں، اس کے رسولوں پر ایمان لائیں، قیامت کے دن پر ایمان لائیں، اچھی بری تقدیر پر ایمان لائیں. یہ ہیں جی 6 پلرز آف ایمان. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی. 45 لوگوں کی طرف سے درست جواب موصول ہوا. الحمدللہ الحمدللہ. سسٹر رافعہ ہیں، آپ سبقت لے گئی ماشاء اللہ. اخ سعود ہیں، آپ سبقت لے گئے ماشاء اللہ. عاتق ہیں، آپ سبقت لے گئے ماشاء اللہ. یسرا ہے اور ام ہاشر ہیں. بارک اللہ فیک واحسن اللہ علیکم. 50+ جوابات موصول ہوئی. اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عمر ابن خطاب. حدیث جبریل حضرت عمر بن خطاب، یہ وہ حدیث ہے جس میں حضرت جبریل تشریف لائے تھے انسانی شکل میں، اور انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے تھے. اور اس حدیث کے راوی ہیں امیر المؤمنین خلیفہ ثانی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. اب یاد رکھیے گا، یہ جو ایمان ہے، جس کے پلرز آپ نے پڑھے، جس کے پارٹس اجزاء آپ نے پڑھے، یہ ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے اور کم بھی ہوتا ہے، یہ بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے. اب کہاں سے پتا چلا کہ یہ کم ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے؟ سورۃ الانفال کی آیت دیکھ لیجئے، اور قرآن مجید کے اندر بہت سی دسیوں مثالیں ہیں اس موضوع پر کہ ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان کم بھی ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا سورۃ الانفال آیت نمبر 2، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ کی خشیت آ جاتی ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان پر اللہ کی آیات کو تلاوت کیا جاتا ہے، زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، تو یہ آیات انہیں ایمان میں اور زیادہ کر دیتی ہیں. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے زادتہم ایمانا. قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کی آیات مومنوں کے ایمان کو اور زیادہ کرتی ہیں. سچ بتائیے کبھی ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ آپ کوئی تلاوت سنتے ہیں، آپ کوئی ایسا بیان سنتے ہیں، آپ کسی آیت کو کبھی پڑھتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تو آپ کو ایمانی لیول بڑھتا دکھائی دیتا ہے، آپ اللہ کی اور قریب ہو جاتے ہیں. یہ ایمان کا بڑھنا ہے. اور بعض اوقات انسان جب ایک گناہ کرے، دوسرا گناہ کرے، فرائض کو چھوڑے اور محرمات کے اندر پڑنا شروع ہو جائے، تو دیکھیں وہ ایمان کم ہوتا ہے، وہ اللہ سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے. سلف صالحین کے نزدیک، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے نزدیک یہ قاعدہ متفقہ تھا، متفق علیہ قاعدہ تھا، اس پر اتفاق تھا کہ الایمان یزید بالطاعہ، یہ ایمان اطاعت سے بڑھتا ہے، وینقص بالعصیان، اور نافرمانی سے کم ہوتا ہے. تو یاد رکھیے گا ہمارے اس کورس کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ ہم علم کو حاصل کریں، اللہ کی کتاب کی آیات کو سیکھیں جن میں مجھے اور آپ کو مخاطب کیا گیا ہے، اور ان کے ذریعے اللہ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہمارا ایمان اور بڑھے. اور یہ ایمان کا بڑھنا یا ایمان کا مل جانا، یہ اللہ رب العزت کا یاد رکھیے گا بہت بڑا احسان ہے. سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 17 ہے. کچھ دیہاتی آئے اور انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ احسان جتلانے کی کوشش کی کہ ہم ایمان لے آئے ہیں. اللہ رب العزت نے اس سورت کو نازل کیا، فرمایا یمنون علیک ان اسلموا، آپ پر احسان جتلاتے ہیں کہ وہ اسلام لائے. قل لا تمنوا علی اسلامکم، کہہ دیجئے کہ مجھ پر اپنے اسلام کا احسان مت جتلاؤ. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ یہ تو اللہ نے تم پر احسان کیا کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی ہدایت عطا کی. ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے ایمان میں سچے ہو. دیکھو اگر تم اپنے ایمان میں سچے ہو نا، تو یہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی ہدایت عطا کی.
تو یاد رکھیے گا یہ جو الفاظ ہیں نا آیت کے آخر میں، یہ میرے اور آپ کے لیے ہیں کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا، ان ہداکم للایمان، کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی ہدایت عطا کی، ان کنتم صادقین، اگر تم ایمان میں سچے ہو، اگر تم ایمان کے اندر سچے ہو۔ اب ہم ایمان کے تعارف کے اندر، ان آیات کو شروع کرنے سے پہلے ہم ایمان کے تعارف کے اندر ایمان کی حقیقت کو جاننے میں ہمارے آخری موضوعات چل رہے ہیں۔ دیکھیے یہی سورۃ الحجرات ہے کہ جب کچھ دیہاتی آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ ہم ایمان لائے، اللہ نے کیا فرمایا؟ قالت الاعراب آمنا، دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لائے۔ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، لم تؤمنو، تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں۔ یہ مت کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں، یہ کہو کہ ہم اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، کیونکہ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے پتہ چلا اسلام اور چیز ہے، ایمان اور چیز ہے، اور خاص کر جب یہ دونوں ایک جگہ پر ذکر ہو جائیں، جس طرح حدیث جبریل میں حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلا سوال کیا تھا مل اسلام، اسلام کیا ہے، پھر دوسرا سوال کیا تھا ایمان کیا ہے، اور پھر تیسرا سوال کیا تھا احسان کیا ہے۔ تو یاد رکھیے گا علماء کرام نے اس کو اس طرح سے ایکسپلین کیا کہ ایک بڑا دائرہ ہے، یہ اسلام کا ہے۔ آپ نے اگر یہ اقرار کیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ شروع کی ہے، تو آپ گویا اسلام میں داخل ہو گئے۔ لیکن پھر اس کے اندر ایک اور خاص دائرہ آتا ہے، اللہ کی توفیق سے اللہ بعض بندوں کو اس میں داخل ہونے کی توفیق دیتا ہے، اور یہ ہے ایمان کا دائرہ۔ ایمان یہ اور خاص ہے۔ پھر مومنوں کے اندر بھی اللہ رب العزت کے بندے ہوتے ہیں محسنون، احسان کرنے والے، یہ اور خاص دائرہ ہوتا ہے، اور یہ وہ دائرہ ہے احسان کا جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ آپ اللہ کی عبادت ایسے کریں کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اگر یہ درجہ نہیں تو کم از کم یہ احساس کریں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو اس وجہ سے یاد رکھیے گا ہم میں سے بہت سے لوگ ہوں گے شاید ابھی پہلے دائرے میں ہوں اسلام کے، ہم میں سے بہت سے لوگ ہوں گے شاید دوسرے دائرے میں ہوں ایمان کے، ہم میں سے کچھ ایسے خوش نصیب بھی ہوں گے جو تیسرے دائرے میں ہوں احسان کے۔ اور یہ احسان کا دائرہ وہ ہے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب المحسنین، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ دیکھیں اللہ سے محبت کرنا تو ہمارا ایمان کا حصہ ہے، لیکن ان کا رب ان سے محبت کرتا ہے کیونکہ یہ محسنون ہے۔ تو اگر ہم اسلام کے دائرے میں ہیں تو ہم نے اللہ سے یہ دعا کرنی ہے کہ اے اللہ ہمیں ایمان کے دائرے میں داخل فرما۔ اگر ہم ایمان کے دائرے میں ہیں تو ہم نے اللہ سے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں احسان کے دائرے میں داخل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ آیات کو ہم پہلے ایمانیات کی آیات کو پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز، پھر ہم عبادات کی آیات کو پڑھیں گے، اور پھر ہم معاملات کی آیات کو پڑھیں گے، اور پھر ہم اخلاقیات کی آیات کو پڑھیں گے۔ تو کل یہ 89 آیات ہیں، اور جب بھی لفظ ایمان بولا جاتا ہے یا ایمانیات بولا جاتا ہے تو اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ مطلب اس ایمان کا مطلب اے اللہ میں دل کے اطمینان اور سکون کے ساتھ دل سے تصدیق کرتے ہوئے اس چیز کو قبول کرتا ہوں۔ اے اللہ تیری طرف سے جو چیز ہمیں تیری کتاب میں پہنچی میں اس کو قبول کرتا ہوں، یہ ایمان ہے۔ اے اللہ جو فرشتوں کے نام یا فرشتوں کے بارے میں معلومات پہنچی، اے اللہ میں ان پر ایمان لاتا ہوں۔ اے اللہ تیری کتابوں کے بارے میں، قرآن مجید اور اس سے پہلی کتابوں کے بارے میں، اے اللہ تیرے رسولوں کے بارے میں جن کے نام پہنچے نہیں پہنچے، اے اللہ میں ان سب پر ایمان لاتا ہوں۔ قیامت کے دن اور اس سے جڑی ایک ایک چیز کے بارے میں، قبر کے بارے میں، قبر کے عذاب کے بارے میں، قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں، اللہ کے سامنے پیش ہونے کے بارے میں، جواب دہی کے بارے میں، میزان ترازو کا نصب ہونا اور اس پر اعمال کا تولا جانا، اور ان تمام چیزوں، جنت جہنم سے جڑی ایک ایک چیز، اے اللہ قیامت کے دن سے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں ہیں میں ان پر ایمان لاتا ہوں۔
اور اے اللہ تقدیر سے متعلق میں ایمان لاتا ہوں، ایمان کے 6 اہم ترین ارکان۔ تو ہم نے کہا کہ ہم انشاءاللہ ہر آیت کریمہ کا لفظی اور سلیس ترجمہ پڑھیں گے، آیت کے موضوع کو جانیں گے۔ آیت کا موضوع جاننا بھی قرآن مجید میں تدبر کرنے کی ایک عظیم قسم ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو یہ توفیق عطا کرتے ہیں کہ جب وہ آیت کریمہ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ آیت کریمہ کا ٹاپک کیا ہے۔ تو موضوع کو جاننا مطلب ان 89 آیات میں جب ہم یہ پریکٹس کریں گے نا ہر آیت کے اندر کہ اس آیت کا ٹاپک کیا ہے، تو انشاءاللہ العزیز اس کورس کے آخر تک جب 89 آیات پر یہ پریکٹس ہوگی تو ہمارے اندر یہ صلاحیت، یہ سکل پیدا ہو جائے گی کہ نیکسٹ ٹائم جب آیات آئیں گی تو انشاءاللہ العزیز ہمیں یہ آیات کا پڑھنا ابھارے گا، ہمیں رغبت دلائے گا کہ میں جانوں ان آیات کا موضوع کیا ہے۔ بولے میں جانوں ان آیات کا موضوع کیا ہے، ٹاپک کیا ہے، کس بارے میں بات کر رہی ہیں یہ آیات۔ اور اسی طرح آیت کے اندر جو موجود احکام و مسائل ہیں، اللہ کی توفیق سے ہم ان کو پڑھیں گے۔ تو اس ضمن کے اندر جو سب سے پہلی آیت کریمہ منتخب کی گئی ہے وہ ہے سورۃ النساء کی آیت 136، سورۃ النساء کی آیت 136۔ اور ابھی آپ کو پتا چلے گا اس آیت کریمہ کو پڑھ کر کے اس آیت کو منتخب کیوں کیا گیا ہے انشاءاللہ العزیز۔ تو آیت کے لفظی اور سلیس ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، آمنو باللہ ورسولہ۔ غور کریں، دو لفظ ایک کی طرح لکھے ہوئے ہیں، بس زیر زبر کا فرق ہے۔ پہلے لفظ میں زبر ہے آمنو، فعل ماضی ہے، جو ایمان لا چکے ہو، لیکن پھر زیر والا لفظ ہے آمنو، ایمان لاؤ، امر ہے، آرڈر دیے جا رہے ہیں اللہ کی طرف سے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ۔ کس پر ایمان لاؤ؟ اللہ پر، باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ پر ایمان لاؤ۔ ساتھ ساتھ ترجمہ یاد کیجئے، کوشش کریں ان 89 آیات کی ٹرانسلیشن آپ نے یاد کرنی ہے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول پر، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ، اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اللہ نے اپنے رسول پر اتاری، نازل کی۔ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلِ، اور اس کتاب پر جو اس سے پہلے نازل ہوئی۔ یہاں تک ترجمہ آپ کو سمجھ آ گیا؟ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَمَن يَكْفُرْ، اور جو کفر کرے، جو انکار کرے، کس کا؟ باللہ، اللہ کا، وَمَلَائِكَتِهِ، اور اس کے فرشتوں کا، وَكُتُبِهِ، اور اس کی کتابوں کا، وَرُسُلِهِ، اور اس کے رسولوں کا، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن کا۔ انجام کیا ہے؟ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، تو تحقیق وہ گمراہ ہوا دور کی گمراہی، تحقیق وہ گمراہ ہوا دور کی گمراہی۔ لفظی سلیس ترجمہ انشاءاللہ العزیز واضح ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں اس آیت کے موضوع کی طرف۔ غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول، اس کی کتاب قرآن مجید اور انجیل پر ایمان لانا، ملائکہ، گزشتہ کتب، رسولوں اور آخرت کے دن کے کفر کی وعید، اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور آخرت کے دن کا کفر کرنے کی وعید کیا ہے؟ وعید کیا ہے جی؟ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، وہ دور کی گمراہی میں جا واقع ہوا، وہ دور کی گمراہی میں جا کر پڑا۔ یہ اس آیت کریمہ کا موضوع ہے۔ تو اب آپ کو موضوع پڑھ کر سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس آیت کریمہ کو اس کورس کے اندر سب سے قبل کیوں رکھا گیا۔ اور اگر موضوع پڑھ کر سمجھ نہیں آئی تو چلیں اس آیت کریمہ کی تفسیر پڑھیے، احکام و مسائل پڑھیے، آپ کو سمجھ آئے گی۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، یا ایہا الذین،
صدقو، اے وہ لوگوں جو تصدیق کر چکے ہو، اقیموا علی تصدیقکم وثبتوا علی، اپنے اس تصدیق پر ثابت قدم رہو اور اس پر استقامت دکھاؤ۔ اللہ اکبر، کیونکہ دیکھیں ایمان کا کیا مطلب پڑھ کر آئے ہیں؟ تصدیق۔ تو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی اے وہ لوگوں جو تصدیق کر چکے ہو، اے وہ لوگوں تو تصدیق کر چکے ہو، اپنی اس تصدیق پر استقامت دکھاؤ اور ڈٹے رہو، ثابت قدمی دکھاؤ۔ تو گویا کہ یہ آیت کریمہ، مطلب دیکھیں نا، اگر آپ صرف سوچیں نا اس آیت کریمہ کے بارے میں، تو سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ایمان والوں کو کیوں ایمان لانے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ۔ وہ تو ایمان لا چکے ہیں، پھر کیا ایمان لائیں؟ مطلب یہ ہے امام قرطبی کے نزدیک کہ ایمان پر یعنی کہ ثابت قدم رہو، ایمان پر استقامت دکھاؤ۔ تم اگر تصدیق کر چکے ہو تو تمہاری اس تصدیق پر ثابت قدمی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ جو دل میں آیا مان لیا، جو دل میں آیا انکار کر دیا، بلکہ تمہاری تصدیق پر ثابت قدمی ہونی چاہیے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں کتنی پیاری بات کرتے ہیں، کہتے ہیں لیس ھذا من باب تحصیل الحاصل، یہ اس لیے نہیں کہا جا رہا آمنو کہ ایمان لانا ہے، بلکہ ایمان تو وہ لا چکے ہیں، ظاہر بات ہے ایمان لا چکے ہیں، تو اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنو۔ پھر کیوں کہا گیا آمنو، کیوں حکم دیا جا رہا ہے ایمان لاؤ؟ فرمایا بل من باب تکمیل الکامل، بلکہ یہ تو کامل کو مکمل کرنے کے ضمن میں ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ کوئی چیز کامل ہے، اس کو مزید مکمل کرنا ہے، کامل کو مکمل کرنا۔ اللہ اکبر۔ وَتَقْرِيرِهِ وَتَثْبِيتِهِ، دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، اس کو ثابت قدم کرنا، وَالْإِسْتِمْرَارِ عَلَيْهِ، اور اس پر جاری رہنا۔ كَمَا يَقُولُ الْمُؤْمِنُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ، امام ابن کثیر نے بڑی پیاری مثال دی جس سے آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ کہتے ہیں دیکھیں ہر مومن اپنی نماز میں یہ نہیں کہتا اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا کر دے۔ اب آپ غور کیجئے نا، مطلب جو بندہ اللہ کے سامنے نماز پڑھ رہا ہے اس کو ہدایت کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو مسجد آ چکا، یا گھر کے اندر اللہ کے سامنے کھڑا ہوا، خواتین ہے گھر کے اندر نماز پڑھ رہی ہے تو وہ تو نماز پڑھ رہا ہے۔ اب اسے ہدایت کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں جی، اس کو بھی ہدایت کی ضرورت ہے۔ اس کو ہدایت کی ضرورت ہے کہ اللہ استقامت عطا کرنا، تیرے سامنے جھکتے رہیں، تیرے سامنے قیام کرتے رہیں، تیرے سامنے رکوع اور سجود کرتے رہیں۔ اللہ ہمیں اس ہدایت کی ضرورت ہے، صراط مستقیم دکھا، اس کی ہدایت عطا کر، دکھا بھی اور اس پر چلا بھی۔ سمجھ آ گیا آپ کو؟ تو گویا کہ مجھے اور آپ کو کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ۔ یہ مت سمجھیے کہ بس ہم ایمان لے آئے، اب ہمارے پاس ایک سرٹیفکیٹ ہے جو ہم دکھائیں گے اور بس بات ختم۔ نہیں، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ بعض مفسرین نے بڑی پیاری بات کی کہ دیکھیں اس آیت کے مخاطبین سب سے اول کون لوگ تھے؟ صحابہ کرام، یعنی وہ صحابہ کرام جن کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ اگر بعد کے لوگ ویسے ایمان لائیں جیسے میرے صحابہ ایمان لائے ہیں، میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے ہیں، فقد اہتدوا، تو بعد کے لوگ ہدایت پا جائیں گے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اور یہاں پر اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اے ایمان والو ایمان لاؤ، مطلب کامل کو اور مکمل کرو، ایمان کو مکمل کرو اپنے۔ امام عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ، بڑی پیاری تفسیر ہے ان کی، یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں حکم یا تو کسی چیز میں داخلے کے لیے ہوتا ہے یا پھر اس کو عمدہ بنانے کے لیے ہوتا ہے۔ یہاں پر جو حکم ہے آیت کریمہ میں سورۃ النساء کی آیت 136 میں، یہ داخلے کا حکم نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ ایمان میں داخل ہو جاؤ کیونکہ وہ تو پہلے ایمان لا چکے ہیں۔ تو پھر مطلب یہ ہے کہ تم تحسین، ایمان کو اور حسن والا بناؤ، خوبصورت بناؤ، مکمل بناؤ۔ کیا وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھے اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، مومنوں میں سب سے اچھے ایمان والا وہ ہے، سب سے کامل، اکمل کے الفاظ ہیں اسم تفضیل، سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جو جتنے اچھے اخلاق والا ہے۔ تو ہمارا یہ اخلاق ہمارے ایمان کی علامت ہے۔ تو یہ ایمان کی علامات ہیں، یاد رکھیے گا۔
بولے یہ ایمان کی علامات ہیں۔ اللہ اکبر۔ ساتھ امام عبد الرحمن السعدی فرماتے ہیں کہ دیکھیں آیت کریمہ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا، یہاں پر مخاطبین ہیں کفار، اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی ہے، مطلب یہود و نصارہ، ایمان لاؤ جو ہم نے اتارا، آمنوا بما نزلنا، یہ جو ایمان کا حکم ہے نا یہ داخلے کے لیے ہے، مطلب دین اسلام میں داخل ہو جاؤ، ایمان لے آؤ۔ لیکن جو سورۃ النساء آپ پڑھ رہی ہیں اس میں جو ایمان کا حکم ہے یہ داخلے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ آپ سارے لوگ تو پہلے سے ایمان میں داخل ہیں، تو پھر یہ کس لیے ہے؟ یہ ہے اپنے ایمان کو مکمل کرنے کے لیے، تحسین کے لیے، تجمیل کے لیے، خوبصورت بناؤ اپنے ایمان کو، مکمل کرو اپنے ایمان کو۔ اب کس پر ایمان؟ اللہ پر ایمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اور قرآن مجید پر ایمان۔ تین باتوں کا تذکرہ ہے نا، اللہ پر ایمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، قرآن مجید پر ایمان۔ دیکھیں ہمیں نصاب دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ کس کے ذریعے دینے والا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ کیا دینے والا ہے؟ قرآن مجید۔ سمجھائیے آپ کو، اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں کہ ایک ہے مخبر یعنی خبر دینے والا، اور ایک ہے مخبر بھی جس کے ذریعے خبر دی جا رہی ہے، اور ایک ہے وہ خبر، وہ قرآن مجید ہے۔ خبر دینے والا اللہ، جس کے ذریعے دے رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا خبر ہے؟ قرآن مجید ہے۔ تو دیکھا آپ نے کتنی اہم ترین چیزوں پر ایمان لانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اللہ نے اپنے رسول پر اتاری ہے، الذی نزل علی رسولہ۔ آپ غور کریں نا، یعنی یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کتنے تسلی والے الفاظ ہوتے ہوں گے کہ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ جو کتاب اللہ نے اپنے رسول پر اتاری، نزل علی رسولہ۔ یاد رکھیے گا جب کسی چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے نا، یہ اس چیز کی تکریم اور تشریف، اس کے شرف پر دلالت کرتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے پسندیدہ نام ہے وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، اللہ کا بندہ، رحمان کا بندہ، سب سے پسند۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں بندے کی نسبت اللہ کی طرف ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر نسبت کیا ہے؟ رسول ہی، اس کے رسول۔ اس کو کہتے ہیں نسبت اکرام و تشریف۔ یہ اصل میں عزت کی نسبت ہے کہ اللہ اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں حد درجے کی عزت ہے، آپ کا مقام و مرتبہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے بھیجے گئے ہیں، اللہ کے میسنجر ہیں، اور آپ کا سلیبس وہ کتاب جو اللہ نے ہی آپ کو دی۔ تو اس سے پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نعوذ باللہ اپنے پاس سے کچھ بیان کرنے والے نہیں تھے، یہ سب اللہ کی طرف سے نازل کرتا تھا۔ اسی وجہ سے تو اللہ نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے مگر وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی یاد رکھیے گا اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ جو شریعت آپ کو دی گئی ہے وہ کوئی آپ کی طرف سے نہیں تھی، وہ اللہ کی طرف سے تھی۔ اللہ اکبر۔ اور اسی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اصل مقام و مرتبہ ہے۔ پھر اگلا حکم دیا والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو کہ اس سے پہلے اتری۔ تو بعض نے کہا کہ اس سے مراد صرف انجیل ہے، کیونکہ قرآن مجید سے پہلے انجیل تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب۔ بعض نے کہا کہ اس سے مراد تمام کتابیں، مطلب تورات، زبور، انجیل وغیرہ، یعنی اس کتاب پر، ان کتابوں پر ایمان لاؤ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل اللہ رب العزت نے اتاری تھی۔ اللہ اکبر۔ اس کائنات میں صرف یہ مسلمان ہیں جو اپنے اس دعوے میں سچے ہیں کہ وہ تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اگر مسلمانوں کے علاوہ کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ بھی تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لاتا ہے تو پھر قرآن پر ایمان کدھر ہے؟ اگر آپ قرآن پر ایمان لا رہے ہیں تو پھر قرآن پر عمل بھی ہوگا، پھر آپ کی شریعت تو منسوخ ہوگی۔ تو پتہ چلا مسلمان، صرف اور صرف مسلمان اہل ایمان اپنے اس دعوے میں سچے ہیں کہ وہ تمام کتابوں اور تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اگر کوئی اور یہ کہتا ہے
مطلب عیسائی ہے یا یہودی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم بھی تمام رسولوں کو مانتے ہیں، تو پھر سوال ہوگا کیا تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہو؟ کہتے ہیں جوش میں آ کر جی ہم مانتے ہیں۔ اچھا اگر انہیں مانتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام انسانیت کی طرف بھیجے گے، پھر تمہارے دین کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد؟ تو اس وجہ سے ہمارے لیے یہ بڑا ایک مطلب ایک شرف ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایسی امت کے اندر پیدا کیا الحمدللہ جو اپنے ایمان کے اندر کامل ترین ہے۔ اگر ہم اس چیز کو سمجھ جائیں اور ہمارے ایمان کا وہ معیار ہو جائے تو 4 ہو گئے جی، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو کہ اس سے پہلے اتاری گئیں۔ اب دیکھیں ایمان کے متضاد، ایمان کا اپوزٹ ہے کفر۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور جو کفر کرے۔ اچھا ایک ہوتا ہے غیر مسلم اور ایک ہوتا ہے کافر۔ کافر کا لفظی مطلب ہے انکار کرنے والا۔ بولے کافر کوئی گالی نہیں ہے، مطلب انکار کرنے والا۔ مطلب ہمارے اس زمانے کے اندر ایک ایسا مسلمانوں میں ٹرینڈ چل چکا ہے کہ جی آپ کسی کو کافر کہنے کا اختیار نہیں رکھتے۔ نعوذ باللہ، کافر گالی نہیں ہے، کافر کا مطلب ہے نہ ماننے والا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، قرآن مجید کو نہیں مانتے، آپ ہماری شریعت کو نہیں مانتے، تو آپ کافر ہیں، مطلب آپ انکار کرنے والے ہیں اس چیز کا۔ دیکھیے اگر یہ لفظ اتنا برا ہوتا تو اللہ اہل ایمان کے لیے یہ لفظ استعمال نہ کرتا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو طاغوت کا انکار کرے، تو وہاں کس کے لیے استعمال کیا گیا ہے؟ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لائے۔ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، اس نے عروہ الوثقیٰ کو تھام لیا۔ تو پتہ چلا یہ لفظ برا نہیں ہے، اس لفظ کو گالی گلوچ مت سمجھیے۔ کافر مطلب وہ کفر کرتا ہے، انکار کرتا ہے، تو جو انکار کرے اللہ کا وَمَلَائِكَتِهِ، شمار کیجئے، اور اس کے فرشتوں کا، وَكُتُبِهِ، اور اس کی کتابوں کا، وَرُسُلِهِ، اور اس کے رسولوں کا، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن کا۔ اللہ رب العزت کے علاوہ کتنے ہیں جی؟ 4 چیزیں۔ فرشتے ہیں اس کی کتابیں ہیں، اس کے رسول ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء رسول، اور آخرت کے دن کا۔ جو کوئی اس کا کفر کرے تو کیا ہے جی؟ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں مفعول مطلق، کہ کوئی فعل آئے اور پھر اس فعل کا مصدر بھی ذکر ہو جائے تاکید کے لیے۔ ضَلَّ ضَلَالًا، وہ گمراہ ہوا گمراہ ہونا، گمراہ ہوا گمراہ ہونا، لیکن پھر ضلالن کی صفت بھی آگی۔ کیسی گمراہی؟ بعیدہ، وہ دور کی گمراہی کے اندر جا واقع ہوا۔ جو کوئی انکار کرے اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور آخرت کے دن کا، کیونکہ اس پر تو ایمان لانے کا حکم ہے، ہم اس کا انکار، اس کا کفر کیسے کر سکتے ہیں؟ تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے پہلی آیت کریمہ، آیت سورۃ النساء کی آیت 136 کو مکمل کیا۔ اللہ کی توفیق سے ہم دوسری آیت کریمہ کی طرف جاتے ہیں جو کہ سورۃ الانفال کی 2 آیات ہیں، آیت نمبر 20 اور آیت نمبر 21۔ اگرچہ جو ہمارے موضوع کی آیت ہے وہ آیت نمبر 20 ہے، کیونکہ ہم نے ان آیات کو پڑھنا ہے جن میں یا ایھا الذین آمنوا سے جن کی ابتدا ہے، لیکن جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اگر اس آیت کے ساتھ اسی ٹاپک کی کچھ مزید آیات ہیں، 1 2 3، تو ہم ساتھ ان آیات کو بھی پڑھ جائیں گے۔ مقصد یہ ہوگا کہ ہم اس موضوع کو مکمل کر لیں، ان آیات کے ضمن میں جو موضوع بیان ہو رہے ہیں ہم اس موضوع کو کیا کر لیں جی؟ مکمل کر لیں۔ تو اسی مقصد سے آپ کہہ لیجئے کہ ہم نے یہاں پر آیت نمبر 21 کو بھی ذکر کر دیا کیونکہ بات مکمل ہو رہی ہے۔ تو چلیں جی ہم آیت نمبر 2 کے لفظی اور سلیس ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، یعنی کہ میں اور آپ، اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔
وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ، اور اس سے پھر نہ جاؤ، وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، اور تم سنتے ہو، وَلَا تَكُونُوا، اور نہ تم ہو جاؤ، کالذین، ان لوگوں کی طرح جنہوں نے قالوا، کہا، سمعنا، ہم نے سنا، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، حالانکہ وہ نہیں سنتے تھے۔ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھیے گا پچھلی آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العزت کے ذکر کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آیا، اور اس آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العزت کے ذکر کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا۔ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اس سے پھر نہ جاؤ، اور تم سنتے ہو، تم سنتے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے، آپ کی باتوں سے، آپ کی حدیث کو ماننے سے تم پھر مت جاؤ، اعراض مت کرو۔ اس آیت کا موضوع کیا ہے جی؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، فرما برداری، اہل کفر و عصیان کی مشابہت سے ممانعت، کیونکہ اہل کفر اور مشرکین وغیرہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر جاتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے سن لیا، حالانکہ وہ سن نہیں رہے ہوتے، تو تم ان کی طرح نہ ہو جاؤ، تم ان گمراہی والے لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اب ہم آتے ہیں اس کے احکام و مسائل کی طرف۔ امام عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ان پر ایمان لانے کے تقاضوں میں سے ہے۔ اگر ہم کہیں کہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب، تو مطلب اللہ کی اطاعت کرنا۔ اگر ہم صبح شام یہ کہتے رہیں کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں، لیکن ہم اللہ کی ایک بھی نہ مانیں، تو مطلب یہ ایمان نہیں ہے، کیونکہ ایمان کا تو پہلا تقاضا یہ ہے کہ آپ اطاعت کریں۔ وہ عربی زبان کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے نا کہ ان المحب لمن یحب مطیعہ، کیونکہ جو بندہ کسی سے ایمان کا دعویٰ کرتا ہے یا اس سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، پھر وہ اس کی بات بھی مانتا ہے، تو یہ اللہ پر کیسا ایمان لانا ہے کہ اللہ کی اطاعت نہیں کی جا رہی؟ تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، تب جا کر تمہارا ایمان مکمل ہوگا۔ اور مکمل اطاعت کرنی ہے، یہ نہیں کہ جہاں پر جو چیز ہماری مرضی کے مطابق ہو وہاں پر اطاعت کر لینی ہے، اور جو چیز ہماری مرضی کے مخالف ہو وہاں پر ہم نے اعراض کرنے، دائیں بائیں ہو جانا ہے۔ یہ اطاعت نہیں ہے۔ اطاعت کا مطلب پھر پوری اطاعت کرو، اور آگے اس ضمن کی بھی آیات آ رہی ہیں انشاءاللہ۔ امام قرطبی رحمہ اللہ آیت نمبر 21 کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، یعنی بِذَلِكَ الْمُنَافِقِينَ اَيَّ الْيَهُودَ أَوِ الْمُشْرِقِينَ، یعنی کہ اللہ رب العزت کا اس سے کیا مراد ہے؟ مطلب تم منافقین کی طرح نہ ہو جاؤ۔ منافقوں سے جب کہا جاتا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، تو کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے سمعنا، ہم نے سن لیا، پوری بات ہمیں سمجھ آ گئی، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، حالانکہ وہ حقیقی جسے سننا کہتے ہیں نا، وہ ویسے نہیں سن رہے ہوتے تھے۔ یا اس سے مراد یہود اور مشرکین ہیں، کیونکہ یہود اور مشرکین بھی جب اہل ایمان ان سے جا کر کہا کرتے کہ دیکھو تمہاری کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجود ہے، قرآن مجید کا تذکرہ موجود ہے، ایمان لے آؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم تو ایمان لے آئے ہیں، ہم تو اول مومن ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، وہ کہتے ہیں ہم نے سنا، لیکن در حقیقت وہ سنتے نہ۔ سمجھ آ گئی جی؟ تو مطلب ان کے کانوں میں آواز پڑ رہی ہوتی، لیکن جو ایک اطاعت والا سننا ہوتا ہے، فرما برداری والا سننا، وہ ویسے سن نہیں رہے ہوتے تھے۔ تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے 2 آیات کو مکمل کیا کیونکہ آج کورس کا تعارف بھی تھا، پہلا دن بھی تھا، تو انشاءاللہ العزیز آنے والے سیشن سے ہم آیت نمبر 3 سے اپنی بات کا آغاز کریں گے، پھر آیت نمبر 4، 5، اس طرح انشاءاللہ ہم 1 بائی 1 کر کے آگے بڑھیں گے۔ اللہ کی توفیق سے ہم نے ان 10 سیشنز کے اندر 89 آیات کو مکمل کرنا ہے۔
تمام قرآن مجید کی وہ آیات جن کی ابتدا یا ایھا الذین آمنوا سے ہوتی ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔